وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ کی خاص توفیق سے مجھے اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کا موقع ملا ہے، اور اس کے بعد میں جامعہ امام ابن تیمیہ کے تمام ابناء اور بنات کے حق میں ہدیہ تشکر و امتنان پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر ڈاکٹر معراج تیمی صاحب اور اس کانفرنس کے کنوینر جناب ڈاکٹر شیس ادریس تیمی صاحب اور منظم ڈاکٹر ذل الرحمان تیمی صاحب اور وہ تمام تیمی حضرات جو اس کانفرنس کے انعقاد میں اور اس کی کوششوں میں شریک کار رہے ہیں، ان تمام کا میں مشکور اور ممنون ہوں۔ یہ کانفرنس جیسا کہ جان رہے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد لقمان السلفی رحمہ اللہ کی حیات و خدمات کے اوپر مشتمل ہے۔ حیات و خدمات کے تعلق سے تو ابھی گفتگو جاری اور ساری ہے، اور اہل علم و قلم اور اہل علم و عرفان بیان کر ہی رہے ہیں، اور علامہ کی خدمات تو جگ ظاہر ہے، بلکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ عالمی پیمانے پر جو ان کی خدمات کے اثرات ہیں وہ یقینی طور پر قابل قدر ہیں اور قابل تحسین ہیں دنیا کے اندر بھی، اور ہم امید کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ انہیں آخرت کے اندر بھی عنایت فرمائے۔ میں اس مناسبت سے اپنی چند ملاقات کا ذکر کرنا چاہوں گا جو علامہ رحمہ اللہ سے میری رہی ہے۔ میں اپنے مادر علمی دارالعلوم احمدیہ سلفیہ دربھنگا میں غالباً متوسطہ کا طالب علم تھا۔ اس وقت مذاکرہ علمیہ کا انعقاد ہوا تھا، اور اس میں نے دکتور کو اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے خطاب کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں ابھی آپ کے سامنے اپنے تاثرات بیان کر رہا ہوں، اور مذاکرہ علمیہ کا وہ سن اور وہ منظر میرے سامنے ابھی حاضر ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ علامہ دکتور خطاب کر رہے ہیں۔ مجھے وہ آج بھی مشاہدتی طور پر محسوس ہو رہا ہے، اور میں نے اس وقت دکتور کو دیکھا تھا، ان تقریر کو میں نے بہت بغور سنا تھا، اور میں بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا تھا۔ اس وقت تو میری ملاقات بالمشافہ نہیں ہو سکی تھی، لیکن جب میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں طالب علم تھا اور کلیہ شریعہ کے مرحلے میں تھا، تو علامہ کا مدینہ برابر آنا جانا ہوتا تھا۔ اس ایک مناسبت سے علامہ کی ایک خاص ملاقات سلفی برادران کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس میں میری تفصیلی اور تعارفی ملاقات علامہ سے ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے پہچاننے میں مجھے بالکل ہی دیر نہیں کیا، اور جیسے ہی میں نے اپنا تعارف پیش کیا اور اپنے خاندانی وجاہت کو بیان کیا، اور میں نے اپنے دادا محترم حافظ عبد الرحمن جو دارالعلوم احمدیہ سلفیہ میں خدمت انجام دے رہے تھے ان کا ذکر کیا، والد محترم کا ذکر کیا، اور بڑے ابا کا ذکر کیا، تو انہوں نے فوراً مجھے پہچان لیا، اور انہوں نے مجھے عزیز کہہ کر کے پکارا۔ یہ دوسری ملاقات تفصیلی تھی جس میں ہم لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہوئے۔ تیسری میری ملاقات جو کہ بڑی اہم رہی، وہ جامعہ اسلامیہ کے فراغت کے بعد جب میں کلکتہ میں دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑا اور مسجد اہل حدیث کی خطابت سے جڑا، اور یہاں میں نے 2 سال گزارے، اور مجھے عمرہ کے لیے
99 میں غالباً مکہ جانے کا اتفاق ہوا تو میں رابطہ عالم اسلامی میں علامہ سے میں نے ملاقات کی اور ان کے آفس میں میری ملاقات ہوئی، اور اس وقت میں نے کلکتہ کے اوپر عربی میں ایک دراسہ تیار کیا تھا، اور یہاں کی ضرب حالی اور دینی اور دعوتی اور تعلیمی اعتبار سے جو یہاں پسماندگی دیکھی تھی اس کے اوپر ایک دراسہ تھا۔ میں نے علامہ سے ذکر کیا، علامہ اس دراسہ سے بہت خوش ہوئے اور میری بڑی حوصلہ افزائی کی، اور انہوں نے کہا کہ آپ عربی دراسہ یہ اپنا مقالہ مجھے دے دیجیے گا، میں انشاءاللہ رابطہ عالم اسلامی کے مجلہ میں اسے شائع کروا دوں گا۔ اور پھر اس کے بعد اس وقت علامہ نے مجھ سے جامعہ امام ابن تیمیہ کا ذکر چھیڑ دیا، اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ جامعہ گئے اب تک؟ تو میں اس وقت تک نہیں گیا ہوا تھا جامعہ، اور میں نے اپنی عقیدت اور محبت کا زبانی اظہار کرنے لگا تو علامہ برجستہ کہنے لگے کہ لفاظی چھوڑیے اور جامعہ کی زیارت کیجیے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ میں دوسرے سال ہی جامعہ امام ابن تیمیہ گیا، اور وہ موقع ایسا تھا کہ علامہ رحمہ اللہ خود بنفس نفیس اس وقت جامعہ میں موجود تھے۔ بڑا حسن اتفاق ہوا، علامہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میری بڑی ضیافت کی، اور اسی ایک موقع سے میرا قیام 2 دن رہا جامعہ ابن تیمیہ میں، اور ایک موقع اسی پہلے دن یا کہ دوسرے دن جب ہم لوگ عصر کے بعد چائے نوشی پر تھے تو علامہ نے مجھ سے اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا اور کہا کہ عزیزم، میں صوفیہ کی زبان میں ایک خواب بیان کرتا ہوں آپ سے، اور پھر میں خواب کی تفصیل میں نہیں بیان کروں گا۔ انہوں نے اپنے اجداد کا تذکرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں یہ خواب برابر دیکھتا تھا تو میں نے اپنے شیخ ابن باز سے اس خواب کے تعلق سے استفسار کیا، تو شیخ بن باز رحمہ اللہ نے مجھے بتایا کہ تمہارا یہ خواب در حقیقت جو ہے تمہارے اس تعلیمی، علمی اور دعوتی کام کی یہ تعبیر ہے جو جامعہ امام ابن تیمیہ کی شکل میں ہے۔ تو انہوں نے بیان کیا کہ شیخ کی اس تعبیر کے اوپر میرا دل کھل گیا اور مجھے شرح صدر حاصل ہو گیا اپنے اس کام کے اوپر۔ تو عزیزم، یہ جو جامعہ ابن تیمیہ ہے در حقیقت میرے ایک خواب کی یہ تعبیر ہے، اور بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے اس خواب کو بیان کیا۔ تو علامہ رحمہ اللہ سے یہ ملاقات بھی میری بڑی اہم رہی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی اور بتایا، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کام کرتے رہیں اور جامعہ سے اپنی وابستگی رکھیں۔ پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا بھی آیا کہ میں نے دکتور کو کلکتہ آنے کی دعوت دی۔ دکتور اپنے معاملات میں بڑے بے باک تھے اور بڑی صراحت کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، اور انہوں نے ٹیلی فون سے میری گفتگو ہو رہی تھی اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں لیکن حاضری سے معذور ہوں کہ میری عمر ہو چکی ہے اور آپ جانتے ہیں میں آ نہیں سکوں گا، لیکن میں آپ کے نشاطات سے واقف ہوں، اور اب آپ نوجوانوں کا دور ہے، ہمارا دور تو گزر رہا ہے لیکن آپ جیسے نوجوانوں کا اب اس دور کا آغاز ہے، آپ کام کرتے رہیں۔ اور انہوں نے اس موقع سے مجھے بہت ساری دعاؤں سے نوازا تھا۔ تو میں علامہ رحمہ اللہ کے حق میں بہت ساری دعائیں کر رہا ہوں، اور ان کی خدمات کے بارے میں کیا بتاؤں اور میں کیا کہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی۔ علامہ کی خدمات تو عالمی پیمانے پر بالکل ظاہر اور باہر ہے، پوری دنیا میں اس کے فارغین اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ جس فیلڈ میں دیکھیے، جس فیکلٹی میں آپ دیکھیے، تو وہاں تیمی حضرات موجود ہوں گے، اور یقینی طور پر یہ اس جامعہ کی برکت ہے اور اس کے مؤسس کی یہ کا اخلاص ہے، جس کی برکات اور جس کے فیوز جو ہے پوری دنیا کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ اور اس مناسبت سے بہت ہی قابل قدر ہیں یہ ابناء جامعہ ابن تیمیہ جو اپنے مؤسس اور اپنے روحانی والد کے تئیں اتنے مخلص ہیں۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے فارغین جامعات ہندیہ میں
اتنی محبت کہیں نہیں دیکھی، کسی جامعہ کے ابنا میں نہیں دیکھی جتنی کہ میں نے جامعہ امام ابن تیمیہ کے ابنا کے اندر اپنے مؤسس اور اپنے بانی کے تعلق سے اور ان کے تئیں محبت اخلاص جو دیکھی ہے وہ بے نظیر ہے اور بے مثال ہے۔ اور اس کی ایک مثال جو یہ کہ کانفرنس، جو کہ یہ عالمی کانفرنس ہے، یہ ہے تو ورچوئل آن لائن ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کانفرنس اپنی جگہ بڑی اہمیت کی متحمل ہے، اور عالمی پیمانے پر ابھی اس وقت اس کانفرنس کو لوگ مشاہدہ کر رہے ہیں اور اس سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، اور علامہ کی خدمات سے واقف بھی ہیں، اور مزید ان کی واقفیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو بہت ہی قابل قدر ہیں یہ ابنا، اور بہت بہت شکریہ کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہے، اور میں علامہ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اخلاص کو قبول فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ اللہ تعالیٰ جنت دے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔